کرنا چاہیے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی جو ہے نا وہ ثابت ہو گیا کہ جو مسلمانوں والے کام کرتے ہیں، مثلا نماز کو قائم کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کی پابندی کرتے ہیں، اذان وغیرہ دیتے ہیں، مساجد کے اندر آتے ہیں، صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، حج وغیرہ کرتے ہیں، ان کی ظاہری جو شکل و صورت ہے وہ مسلمانوں والی ہے۔ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی ذبیحہ کی طرح وہ ذبح جو نہ کرتے ہیں، بسم اللہ واللہ اکبر اللہ کا نام لے کے جو ہے وہ ذبح کر، یہ جو ان کے ظاہری سارے اعمال ہے، ان عملوں کو دیکھ کر ہم اس بندے کے اوپر حکم لگائیں گے کہ یہ بندہ جو ہے نا مسلمان۔ اور اگرچہ کوئی بندہ جو ہے نا مسلمان ہونے کے باوجود اگر اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوتا ہے جس کا تعلق کبیرہ گناہ سے ہے، مثلا کوئی بندہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ نماز کے اندر سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر وہ زکوٰۃ دینے میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ حج کرنے کے اندر سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو ایسے بندے کو ہم کافر نہیں کہیں گے، کفر کا فتویٰ اس کے اوپر نہیں لیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لیں گے فاسق ہے جی، فاجر ہے جی، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے جی، لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب جو بندہ ہوتا ہے وہ کافر تو نہیں ہوتا، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگتا۔ میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ مسلمان ہونے کے باوجود جان بوجھ کے کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل بھی کرتا ہے تو اس کو کبیرہ گناہ کا مرتکب تو ہوگا، کفر کا فتویٰ اس کے اوپر بھی نہیں لگے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا نکفر اہل القبلۃ بذنب، کسی آدمی کو، کسی اہل قبلہ کو جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کو اہل قبلہ کہا جاتا ہے، کسی اہل قبلہ کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے، ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ جو ہے وہ نہیں لگائیں گے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی آیا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل قبلہ کو کافر مت کہو، ہاں وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، یہ مسلمان ہے، مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ کفر کا فتویٰ لگانے کے اندر انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کیا کیجیے۔ جو سنجیدہ قسم کے علماء ہوں گے نا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے، جو سنجیدہ قسم کے مفتیان کرام ہوں گے نا وہ چھوٹی چھوٹے مسائل کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ یہ کفر کا فتویٰ کو اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس انسان نے کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہا ہے دونوں میں سے ایک کام ضرور ہوگا، یا تو وہ کافر ہے، کفر کا فتویٰ اس کے اوپر لگ گیا، اور اگر وہ کافر نہیں ہے اور اس نے اس کو کافر کہہ دیا ہے تو وہ تو کافر حقیقت کے اندر نہیں تھا، وہ کفر کا فتویٰ لگانے والے کی طرف لوٹ کے اس کے اوپر خود لگ جائے گا، یہ خود بندہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کفر کے فتوے لگانے کے اندر انتہائی جو ہے نا احتیاط جو ہے نا وہ کرنا چاہیے۔ جس بندے کے ظاہری اعمال مسلمانوں جیسے ہیں، کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے اور ظاہری کوئی بھی عمل اس کا کافروں والا نہیں ہے، شرکیہ نہیں ہے، کفر والا نہیں ہے، غیر مسلموں والا نہیں ہے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ ہاں یاد رکھیے ایک بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور قبروں پہ جا کے سجدہ بھی کرتا ہے تو اس کا یہ عمل پتہ ہے کہ اس نے مشرکوں والا عمل کیا ہے۔ ایک بندہ جو نہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور جا کے شرک بھی کرتا ہے، بت پرستی بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ ایک بندہ جو نہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور غیر اللہ کے نام کی نظر اور نیاز بھی دیتا ہے، ایک بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، یا علی مدد بھی کہتا ہے جی، علی مشکل کشا بھی کہتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے حاضر ناظر ہونے کا فتویٰ بھی جو ہے نا وہ جاری کرتا ہے، اللہ کی صفات جو ہے نا وہ غیروں کے اندر شریک کرتا ہے، تو اس بندے کے اوپر مشرک ہونے کا فتویٰ جو ہے نا وہ لگایا جائے گا۔ بے شک یہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز بھی کیوں نہ پڑھتا ہو، جس وقت کوئی بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہو، غیر مسلموں والے کام بھی کرتا ہو، غیر مسلموں کا شعار بھی اپناتا ہو، مثلا عیسائیوں کی طرح گلے کے اندر سلیب لٹکاتا ہے جی، رافضیوں کی طرح علم کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی مرادیں بھی پیش کرتا ہے جی، مرزیوں کی طرح کلمہ بھی پڑھتا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا قائل بھی ہے جی۔ تو اس طرح کی جو صراحتاً جو نہ کفریہ کام کر رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھتا ہے جی اور یہ سکھوں کی طرح ہاتھوں میں کڑے بھی جو ہے نا وہ پہنے ہوئے ہیں جی، اب یہ ان کے شعار ہیں جی، کلمہ بھی پڑھتا ہے جی اور ہندوؤں کی طرح یہاں پہ ٹکا بھی جو ہے نا اس نے لگایا ہوا ہے جی،
تو یہ تو غیر مسلموں کے شعار ہیں جی. تو ان شعار کو اپنانے کی وجہ سے اب جو نا وہ ظاہری شکل و صورت اس کی تو غیر مسلموں والی ہو گئی. اعمال اس کے جو ہے نا وہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ غیر مسلموں والے کام جو ہے نا کر رہا ہے. اب بے شک وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، بے شک جو ہے نا وہ اقامت صلاۃ جو ہے نا وہ کر رہا ہو، بے شک وہ اہل قبلہ ہو، بے شک وہ مسلمانوں کی طرح قربانیاں اور ذبیحہ جو ہے نا وہ کر رہا ہو، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا، کیونکہ اس کے اعمال جو ہے نا وہ کافروں والے ہیں. ہاں یاد رکھیے، اہل قبلہ کو کافر مت کہو، یہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اہل قبلہ ہیں، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے مسلمان ہیں، اس بندے کا عمل بھی مسلمانوں والا ہے، اس بندے کے اعمال بھی، افعال بھی، کردار بھی، عبادات کا طریقہ کار بھی سارا مسلمانوں والا ہے. ایسے بندے سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. لیکن اگر جو ہے نا قبلے کی طرف منہ بھی کر رہا ہو اور کفریہ کلمات بھی بک رہا ہو تو ایسا بندہ جو ہے نا مشرک ہوگا. اس سے بڑا جھوٹ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے. مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. مسیلمہ کذاب کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ نماز کا بھی پابند تھا، اذان بھی دیتا تھا، اور اذان کے اندر جو ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ بھی کہتا تھا، اور اپنی نبوت کا جو ہے نا دعوے دار بھی تھا. اب منہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتا ہے، اذان بھی جو ہے نا وہ دلواتا ہے، اقامت صلاۃ بھی کر رہا ہے، جھوٹی نبوت کا دعوے دار بھی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اہل قبلہ جی، لہذا اس کو کچھ نہ کہو. تمام صحابہ کرام اور تمام فقہائے امت اور تمام علماء متقدمین متاخرین علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ مسیلمہ کذاب جو ہے نا پکا کافر تھا. اور اس بات کے اوپر بھی اجماع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اگر کوئی بندہ نبوت کا اعلان کرتا ہے، نبوت کا دعوے دار ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، واجب القتل ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، بے شک وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ہی کیوں نہ پڑتا. تو اہل قبلہ سے مراد یہ ہے کہ وہ قبلے کی طرف منہ بھی کرتا ہو اور اس کے اعمال بھی مسلمانوں والے جو ہے نا ہونے چاہیے. ایسے بندے سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے نا تو پھر مہربانی کر کے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگایا کرے. آج کل ہم نے کفر کے فتوے کی مشین جو ہے نا وہ بہت چلا دی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم دوسروں کے اوپر کفر کا فتویٰ جو ہے نا وہ لگا دیا.